اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی 16 تا 23 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ سورہ مریم حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ ہجرت حبشہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا یہ ہجرت حبشہ کے لیے، ہجرت حبشہ کہ مہاجرین کے لیے، اور یہ مہاجرین جہاں جا رہے تھے یعنی نجاشی کے لیے، اللہ رب کریم کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ جیسے تحفہ لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ بعد میں آپ نے واقعے میں سنا بھی تھا کہ وہ لوگ جو ہیں، عرب کے سردار جو ہیں، ان لوگوں کو واپس لوٹانے کے لیے تحفے تحائف لے کے گئے تھے وہاں پر۔ اللہ رب کریم نے پہلے سے ایک تحفہ اپنے حبیب کو دے دیا تھا کہ اس تحفے کو
یہ نجاشی تک پہنچوا دو، اور وہ پہنچایا بر وقت ایسے محل، اس وقت جب کہ ضرورت تھی اس کی۔ لیکن قرآن پاک کی جو بھی آیات آتی ہیں، جو صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک پیغام نہیں ہوتا ہے، ایک بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک سورے میں بے شمار پیغامات ہوتے ہیں، بے شمار رہنمائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کم سے کم ایک پیغام تو ہوگا ہی، اور کئی کئی پیغام بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے اور ان پیغامات پر غور کر کے اپنی زندگی کو منور کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، جو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے پیغام اپنے کلام کے ذریعے سے دلوا رہا ہے اور دے رہا ہے۔ فرمایا گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اپنے حبیب کو خطاب کیا گیا، وَاذْكُرْ، ذکر کیجئے آپ کتاب میں مریم کا۔ یہ الکتاب کیا ہے، یہ پہلی بات آ گئی۔ مولانا کے ترجمے سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ترجمہ ایسے کیا ہے کہ اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، یعنی قرآن پاک میں۔ امین صاحب جبکہ اس کا مطلب یوں لیتے ہیں کہ ان کی کتابوں، اولڈ ٹیسٹامنٹس میں جو کتابیں ہیں جن میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور ذکر ہے، مختلف ہیں کتابیں، جیسے کہ ہماری ادریس صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ 39 کتابیں ہیں اور 4-5 کتابیں صرف توراہ کی ہیں، باقی سب کے سب دوسرے انبیاء کرام کی ہیں۔ تو وہ ان میں الگ الگ حصے، ہر ایک کا صحیفہ الگ الگ بھی ہوتا ہے، ہر نبی کا حزقیل اور فلاں نبی یسعیاہ فلاں اور فلاں جو بھی تھے ان کا الگ الگ بھی ان کے صحیفے بھی تھے، اور وہ ان کا کلیکشن ہے۔ وہ ایک چیز، دوسرے یہ کہ یہ تو ہوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات، لیکن یہ حضرت مریم کا کیونکہ ذکر ہے اس کے اندر، تو عیسائیوں کی کتاب یعنی گوسپل، اناجیل، 4 اناجیل آج کل مشہور و معروف ہیں، ان کے اندر بھی حضرت مریم کا ذکر ہے۔ تو گویا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ان کے پیرووں کو، پہلے جو ان کے فالوورز تھے۔ اب ایک تو بالکل باقاعدہ کرسچنز ہیں جو فالوورز تھے، جن میں گوسپل کی بات میں نے کہی، نیو ٹیسٹامنٹ کی بات ہے، اس میں حضرت مریم کا ذکر، اور اس سے پہلے جو ہے یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی کچھ ذکر ہے انبیاء کرام، جیسے زکریا کا ذکر ہے جس میں اتنا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرے انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو ان کی کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹس ہوں یا نیو ٹیسٹامنٹس ہوں، ان کے فالوورز کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے تم یاد کرو ذرا کہ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا، رحمت کا کیا معاملہ کیا۔ تو ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریا سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہاں خاص طور سے اگر کرسچنز کو اگر کہا جائے تو ان کے لیے خاص طور سے حضرت مریم کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر وہ لوگ تو بھول گئے اس پیغام کو جو پیغام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے ذریعے سے اس پیغام کو دوبارہ ریوائیو کرایا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی جو بات ہے، جو اصل پیغام تھا وہ تو بھول گئے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو امتحان تھا، ایسا امتحان شاید کسی عورت کا نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان ہوا بیٹے کی قربانی کے حکم کے ذریعے سے، ایسے حضرت مریم علیہ السلام کا ایک دوسرے قسم کا امتحان ہوا۔ ایسا امتحان کسی عورت کا نہیں ہوا، لیکن اس میں وہ ثابت قدم رہی ہیں، یہ آج کی آیات سے پتہ چلے گا آپ کو۔ اور جب وہ ثابت قدم ہو گئیں، رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا دیا مسیح ہے، وہ مسیح ہے وہ۔
ادھر کے لوگوں نے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ادھر کے لوگوں نے اس کو خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا، اس میں شرک پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیے ایک ہی اسی واقعے کے اندر اسی چیز سے کتنا پیغام ملتے ہیں۔ تو اسی رکوع میں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل واضح طور سے بات کہی گئی ہے وہ کیا تھے، وہ کیا ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ان کی کتابوں میں ذکر کرو، یعنی ان کی کتابوں کو یاد دلاؤ، ذکر یاد دہانی کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے ذریعے سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کرائیے، یہ ہے ایک انداز۔ اور اگر مولانا مودودی کی بات لی جائے تو بھی بالکل صحیح ہے کہ اے نبی اکرم آپ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے سامنے حضرت مریم کا قصہ سنائیے، یاد دلائیے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، بالکل میں دو رائے نہیں ہیں۔ ایک بات اور آ گئی ذہن میں، مریم، حضرت مریم کا یہ لوگ سوال کر لیتے ہیں عام طور سے کہ صاحب عورتوں کے ساتھ تو اسلام بات ہی نہیں کرتا، عورتوں سے تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس سب مردوں کی بات کرتا ہے۔ دو صورتیں صرف عورتوں کے نام پر ہیں، ایک عورت جنس سے عورت کے ساتھ النساء کے نام سے، اور ایک نام پاپولر نام حضرت مریم کے نام سے ہے۔ اور کوئی بھی سورہ مردوں میں کسی یعنی اگر نبی کے نام سے ہے تو نام سے ہیں، نبی کے نام سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ نبی ہیں، ان کو سب لوگ مانتے ہیں، ایسے اس طریقے سے نام ہے۔ وہ یونس بھی ہے اور ہود بھی ہے اور یوسف بھی ہے، صحیح بات ہے، ابراہیم بھی ہے، یہ سب صورتیں ہیں، لیکن نبیوں کے نام سے ہیں۔ یہ نبی بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہیں۔ نبی کا نام تو ہونا چاہیے، قرآن پاک بھئی ڈیوائن بک ہے، رسولوں کی بات کرتا ہے تو رسول کے نام سے ہونا چاہیے، سورہ کا نام ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھیں، لیکن قرآن پاک خود کہتا ہے کہ مردوں کو ہی میں نے بھیجا ہے رسول بنا کر کے، کیونکہ کار رسالت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کار رسالت کے لیے بہت سی کچھ ایسی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے عورت کو، اس بیچاری کمزور عورت کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دینا چاہیے، ہماری عقل کہتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا وہ ولیہ تھیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، بہت بڑی ولیہ تھیں، ہیں اللہ کی بہت بڑی نیک بندی تھیں، اس میں تو دو رائے نہیں، قرآن خود بتا رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں باقاعدہ ولیوں کے جو کرامتوں کی باتیں کرتے ہیں، اصلی کرامتیں حضرت مریم پر قرآن پاک ذکر کرتا ہے ان کی کرامتوں کا۔ بے موسم کے پھل آتے تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ آپ آل عمران پڑھیے تو حضرت زکریا کہتے تھے اے مریم یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ قال من عند اللہ، قالت من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ یہ کہتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو سوچئے بن موسم پھل آتے تھے، لیکن بن موسم پھل کا ایک استعارہ بھی سوچ لیجئے، وہ بڑا پیارا استعارہ ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو بن شادی کے وہ پھل ملا ہے جن کا نام حضرت مسیح ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یعنی یہ استعارہ حقیقت کا روپ دھارن کر گیا، یہ بھی ایک اس میں خاص بات ہے۔ خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام انسپائر ہوئے تھے انہی چیزوں کو دیکھ کر کے کہ ان کے پاس یہ کیسے بے موسم کے جو ہے پھل آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جس بندی کو اللہ کی سب کچھ مل رہا ہے، یہ جو کچھ کہتی مل جاتا ہے، تو میں بھی کیوں انہیں اپنے رب سے مانگ لوں۔ یہ تفسیروں میں یہی تو آتا ہے۔ تو کتنی باتیں ایک ہی بات میں آتی ہیں، یہ سوچئے کہ ایک ہی واقعے میں کتنی باتیں قرآن پاک پیش کر دیتا ہے۔ اب فرمایا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اس میں مکانا شرقیہ میں عجیب لطیف پہلو ہوتے ہیں اور ہیں۔ جب وہ لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، ایک سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کو کیسے کرسچنز نے اس کو بڑھا کر کے کیا بنا دیا، وہ قبلہ بنا دیا مشرق کو، اور مشرق کی طرف ہی ان کا رخ ہوتا ہے صرف اس بنا پر کہ مکان شرقیہ یہاں پر سمجھ لیے کہا کہ شرقی جانب میں وہ معتکف ہو گئی تھی جا کر کے۔ تو یہاں پر یہ اعتکاف کے بارے میں ہے کہ یہ اعتکاف میں کیوں تھی، یہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، جس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جب درس دیا تھا بتایا تھا کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی
ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب، میں جو میرے پیٹ میں اولاد ہے اس کو آپ کی نظر ہے اللہ، آپ کی نظر کرتی ہوں۔ وہ یہ سمجھی کہ بیٹا ہوگا، پھر آگے ہے وہی بات، لیکن وہ حضرت مریم ہوئی تو کہہ رہے یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو بیٹا سمجھا تھا۔ اور قرآن پاک اس پہ بھی تبصرہ کرتا ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ہاں نہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں پچھلی بار میں درس میں بتایا تھا آپ کو کہ بیٹے کی ایک نے تو دعا کی تھی، وہ وہاں نہیں قبول ہوئی تھی، لیکن انہی کے جو کفیل تھے، وہ جنہوں نے کفالت کی تھی حضرت زکریا، ان کی دعا بیٹے کے معاملے میں قبول ہوئی اور وہی خادم بنا حضرت یحییٰ، اس کا ہیکل سلیمانی کا، ہیکل کا، مقدس کا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سب سے الگ ہو کے، کیوں؟ یہ اعتکاف تھا۔ لوگوں نے اس کے الگ الگ تفسیریں کی ہیں، وہ اچھی نہیں لگی مجھے زیادہ۔ چھوڑیے ان باتوں کو، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے، عقل میں بھی نہیں لاتے، زیادہ آتے ہیں کہ ایک وقتی طور پر اچانک نہیں ہوا ہے کہ کہیں گئی غسل کرنے کے لیے یا فلاں کے لیے، اس لیے ایک دم نظر اچھا نہیں لگتا۔ اعتکاف میں تھیں وہ اس لیے تھیں کہ ان کی والدہ نے باقاعدہ ان کے لیے یہ نظر مانی تھی اور اس کے بعد خدمت میں دے دیا تھا۔ تو بچی تھی تو بچی کو تو خدمت کرنے کے بجائے وہاں پر خاص طور سے اعتکاف کے لیے ہی خاص طور سے رکھا گیا تھا۔ یہ خدمت تھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اس سے بڑی اور کیا رونقیں ہوں گی اللہ کے گھر کی۔ اللہ کے گھر کی رونق سے زیادہ نہیں، گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو وہ اعتکاف کی حالت میں وہاں گئیں۔ اچھا، امین صاحب یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ اس کے یعنی بیت المقدس کے ایسٹرن کنارے پر کچھ حجرے بنے ہوئے تھے جو عورتوں کے لیے مخصوص تھے، تو اس لیے یہ کہا کہ مکان شرقیہ، وہ اعتکاف کے لیے تھے، کمرے تھے، حجرے سے مطلب حجرے جس کو محراب کہتے ہیں، وہ حجرے تھے، وہ عورتوں کے لیے مخصوص تھے کہ وہ عورتیں وہاں پر جاتی تھیں۔ تو یہ اس لیے وہاں جا کے اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئیں، کیونکہ امی جان نے کہا کہ بیٹی اب تمہارا کام وہاں ہے، ہم نے تو نظر مانی تھی، اس نظر کو پورا کرو۔ تو گئیں کہ ہاں امی جان، آپ یہ اللہ کے حضور جو نظر ہے وہ تو میں ضرور پورا کروں گی۔ اور اس سے زیادہ اچھی نکلیں وہ، ماں نے جس نیت سے کیا تھا اس سے زیادہ بڑی نکل گئیں۔ سوچیے آپ یہ تمام باتیں۔ تو اذ انتبذت من اہلہا، لوگوں سے الگ ہو گئیں، سب کو چھوڑ دیا۔ ایک بات ہوتی ہے اس کے اندر، بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، سب کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے صرف اکیلے یکسو ہو گئیں، یکسو ہو کر صرف وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ گئیں۔ اور کیا ذکر کرتی ہوں گی، کیا عبادت کرتی ہوں گی، یہ تو وہی جانتے ہوں گے۔ ایسی اللہ والی ہو گئیں کہ جس کو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل وہیں پر بھیج دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ وہ مانگتی بھی نہیں، خود بخود آ جاتا ہے، وہ مانگتی نہیں ہیں۔ یہ بار بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے مانگنے کی بات بھی آ رہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک نہیں مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، ایک وہ ہے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے مفسرین نے اس پہ یہ بھی کہا ہے کہ اس سورہ میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک وہ واقعہ ہے جس نے مانگا اور تو اس کو اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی، وہ حضرت زکریا ہیں، ایسا بیٹا دیا، ایسے وقت میں بیٹا دیا جبکہ کوئی امید نہیں تھی، اور یہ مانگ ہی نہیں رہی تھیں اور یہ مانگ بھی نہیں سکتی تھیں، اس کے باوجود ان کو بیٹا دیا۔ آپ کے بن مانگی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسا بیٹا دیا ان کو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس نبی کے پیرو آج اسی کے ہیں، کچھ بھی صحیح نام لیوا اسی کے سب سے زیادہ ہیں، کرسچن سب سے زیادہ ہیں دنیا میں اس وقت۔ تو اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اب اس کے بعد وہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھیں۔ اب دیکھیے یکسوئی کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ڈائیورجنس نہ ہوں۔ پھر عورت کے لیے حجاب، مختلف قسم کا حجاب جو ہے ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ کئی باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں کہ عورت کا زیور حجاب ہے، اس کو
اس کو حجابات میں رکھنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیا کیا اس میں استعارے ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، غور کیجئے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یکسوئی ان کو ملے، اور دوسرے یہ کہ وہ ایک طرف کو تھیں تاکہ مردوں سے ہٹ کر کے ان کی عبادت الگ ہو جائے، مکسڈ اپ نہ ہو جائیں، مرد و عورت الگ ہوں۔ اب جیسے اس حالت میں تھیں، وہ حجرے میں تھیں اپنے بیٹھی ہوئی، معتکف تھیں بالکل۔ اب وہ تو روزانہ ہی ایسی رہتی تھیں، وہ تو اسی حالت میں تھیں، اعتکاف کی حالت میں رہتی تھیں۔ اب کسی دن اچانک ایسا ہوا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبکہ وہ دوسرے مفسرین نے میں نے جیسے بتایا کہ وہ جس وقت غسل کے لیے گئیں تب وہ ایک دم اچانک آ گیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا ایسا کہ ایسا کرے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے اس بات کو کہ رب کریم کے بارے میں اس طریقے کی ہم بات سوچیں گے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں تھیں، اللہ اللہ کر رہی تھیں، واہ کیا کر رہی ہوں گی، کس طریقے سے اپنے رب سے لو لگا رہی ہوں گی، کیسے رو رہی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی، آپ سوچئے کبھی کیا ہوں گی۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اپنے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ بھی کون سا ہے، اس کو روح کہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت جبریل جو مقرب ترین فرشتے ہیں، جو انبیاء کرام کے پاس آتے ہیں صرف۔ تو یہاں فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پھر اس حالت میں آیا کہ گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، انسانی شکل، بہترین انسانی شکل کو میں بنا کے بھیجا۔ فرشتہ تو فرشتہ ہی ہے، وہ سامنے آ جائے گا اگر 600 پروں کے ساتھ میں، اور 600 پر والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بات معلوم ہے آپ کو، اور پوری افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ جب حضور نبی اکرم نے دیکھا ایک بار، ایسا دیکھا تھا پورا آسمان چھایا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اس حالت کو دیکھ کر کے۔ تو ایسا امتحان نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، یہ بندی ہے اللہ کی، ان کی ولی ہے، بہت پیارے اچھے شکل میں بہترین مرد کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، صحیح قد و قامت، خوبصورت شکل، بہت ہی جینٹلنس کے ساتھ، پوری ایک فرشتوں والی صفت کے ساتھ میں سامنے کھڑے ہو گیا کر کے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں فرشتوں کی شکل میں، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اس سے پتہ چلتا ہے وہ احساس کر رہی تھیں، وہ محسوس کر رہی تھیں یہ متقی ہے، ایسا ویسا نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں آیا ہے، کوئی مقصد ہوگا، لیکن گھبرائی میں تھی کہ یہ کیسے آ گیا یہاں پر۔ تو کہہ رہی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ فرمایا کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام بول اٹھیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس میں سبق نہیں ہے کیا، مجھے بتائیے؟ ایک عورت اچانک کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو یہی کہنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں ایک بات سبق دیتی ہے، ایک چیز رہنمائی کر رہی ہے، آیت کا ایک حصہ رہنمائی کر رہا ہے۔ سامنے آ گیا ایک دم، کسی نے کہا، اور اللہ مجھے معاف کرے، اس نے یہ کہا ہے کہ بہت خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ ویسے بھی فرشتے خوبصورت شکل میں بشارت دے کے آئے، جب بھی بشارت دے کے آئے خوبصورت ہی شکل میں آئے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کے ہاں گئے تو خوبصورت ہی نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ بشارت لے کے جب بھی آتے ہیں بہت خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں وہ، اگر وہ بشر کی ان کی شکلوں کو بنا دیا جائے تو نفس انسانی کا داعیہ یہ کہا ہے لوگوں نے۔ اس طرف ہو سکتا تھا کہ حضرت مریم دیکھ کر کے ان کے اندر کچھ وہ ہوتا، لیکن وہ میں نے بتایا وہ تو ولیہ ہیں، وہ گھبرا گئیں اور ڈر گئیں، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اگر آپ کوئی خدا ترس آدمی ہیں تو میں خدائے رحمان کی، رب رحمان کی، اپنے رحمان کی پناہ
مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو رحمان کہا انہوں نے اس وقت۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب جو ہیں رحمان کی اس میں جو ہے خاص طور سے کرسچن جو ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو زیادہ وہ دیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے رحمان کیا کہہ رہا ہو تم۔ تو انہوں نے رحمان کا حوالہ دیا، رحمت کا حوالہ دیا اللہ کی، اور اس کے حوالے سے پناہ مانگی، یعنی پروٹیکشن مانگا، اپنا پروٹیکشن مانگا رب کریم کے رحمت کے حوالے سے، رحمانیت کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں ایک نیک گمان یہ کیا کہ مجھے امید ہے کہ تم ایک متقی شخص ہوگے شاید، کہ یہ مطلب یہ ہے اس کے اندر ہمیں دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش گمان ہونا چاہیے۔ آ گیا اچانک آیا کوئی تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہو تو جو ایسا ہوتا ہے ویسے سوچتا ہے نا، وہ ایک اچھی پیاری ایک متقی عورت تھی تو متقی ان کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ اگر تم متقی ہو تو میں تو اللہ کی خدائے رحمان کی پناہ مانگ رہی ہوں، پروٹیکشن مانگتی ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما ذکیا، میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، رسول ہوں۔ آپ جانتے ہیں فرشتے رسول ہوتے ہیں، یہ ملکوتی رسول ہوتے ہیں، ایک بشری رسول ہوتے ہیں، ایک ملکوتی رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر قرآن میں بار بار کیا ہے۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ نوری مخلوق ہو کر کے ملکوتی رسول ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول، اور رسول کا مطلب میسنجر، یعنی کوئی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو کوئی پیغام لے کے آیا ہوں، اور فوراً بتا دیا۔ پیغام کہنے کے بجائے اس کو ایک دم سب سے کم کلمات میں کہہ دیا لأہب لک غلاما ذکیا۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات سے کہی، فرشتہ تھا تو فرشتہ نعوذ باللہ اللہ تھوڑی ہو گیا کہ وہ کہے میں تجھے بیٹا دوں گا۔ نہیں، وہ فرشتہ پہلے ہی کہہ دیا تھا ادھر کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا میسنجر ہے، اس کو کچھ دیا گیا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ کو معلوم ہے یہ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کی کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ کمانڈ جو ہے دنیا میں پوری کی پوری، اور کمانڈ یہ بھی ہے روح امر ربی ہے، میری روح، آپ کی روح، کسی کی روح بھی ہو، یہ فرشتے لے کے چلتے ہیں۔ اور حضور نے بھی اپنے احادیث میں جو آتا ہے فرشتہ آتا ہے جو کہ روح ڈالتا ہے اتنے دنوں کے بعد، جب ہم وہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آتے ہیں، 4 مہینے بعد یہ ہوتا ہے، 4 مہینے بعد یہ ہوتا ہے، 4 مہینے بعد یہ ہوتا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے۔ حدیثوں میں جو آتا ہے 4 مہینوں کے بعد کے مرحلے ہیں، تو اس کے اندر روح جو پڑتی ہے پہلے 4 مہینے گزرنے کے بعد کہتے ہیں وہ آتا ہے فرشتہ۔ تو روح ایک چیز ہے تو جس کو فرشتے ہی ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا میں یہ کروں، تو مطلب یہ کہنے کا کہ مجھے جو ایک امانت دی گئی ہے اس امانت کو آپ کو دینے کے لیے میں تو آیا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک امانت مجھے دی ہوئی ہے۔ دوسرے انداز سے کوئی غلط شخص ہوگا تو یہ سوچے گا کہ ارے وہ دے رہے ہیں بیٹا، جیسے مشرک کہتے ہیں، غلط بات۔ پہلے کہہ دیا کہ رسول تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ رب قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، جیسے حضرت زکریا نے ایک دم فوراً سوال کیا کہ میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دوسرا انداز سے وہ بات کہی، دوسری حقیقت تھی جو ان کی حقیقت تھی، انہوں نے فوراً بول دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے اسے؟ ایسی پاک دامن جس کو ورجن میری ہی کہنا چاہیے، حقیقت یہ ہے ورجن میری ہی ہو سکتی ہے، کنواری مریم ہی ہو سکتی ہے، جو اتنا کانفیڈنٹ ہو، اتنی زوردار کہے کہ نہیں مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، نہیں چھوا۔ شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، ظاہر ہے وہ تو ہیکل کی خدمت کے لیے تھیں۔ تو آپ آج کی نن شادی کرتی ہیں کیا؟ مجھے بتائیے، آج بھی نہیں کرتی؟ کرسچن میں آج بھی نہیں کرتی؟ تو پھر جو آج بھی نہیں کرتی ہوں اس زمانے میں تو وہ تو اس کے لیے وہ تو خاص طور سے تھیں، وہ تو ہیکل کے لیے خدمت کے لیے ہی ان کو تو ان کی والدہ نے جو ہے خاص طور سے وہ کیا تھا، نظر مانی تھی ان کی۔
تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہو، قال انا یکون لی غلام، میرے غلام کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ دونوں باتیں کرنی، یعنی مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، میں بدکار بھی نہیں ہوں، نہ اس طرف میری توجہ، نہ خیال، نہ کبھی گمان جاتا، میرا تو ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا امتحان لے رہا ہے ان کا۔ سب سے بڑی ولیہ عورتوں میں، میں نے کہا ابھی عرض کر رہا ہوں، بار بار کہے جا رہا ہوں، سب سے بڑا امتحان، اس کا مطلب جو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا امتحان میں ڈالا جاتا ہے، جو سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے ہم سب سے بڑے اپنے کو جانے کیا سمجھتے ہیں، مطلب امتحان بھی دیکھیں اپنے، ہم کس امتحان میں پڑے ہیں اب تک اور کس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، یہ ہے ہماری کسوٹی، گویا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر۔ ہر ایک کہتا ہے اللہ میں نے بڑا کرم کیا ہے میرے ساتھ، تو بڑا احسان کیا ہے، مجھے نیک بنا دیا ہے اور نمازی بنا دیا ہے۔ ارے میاں نمازی کی بات صرف میں سمپل کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں سوچو، کیا تم اس وقت بھی نماز پڑھ لیتے ہو جب چاروں طرف آندھی آتی ہوتی ہے، اولے برستے ہوتے ہیں، اندھیریاں ہوتی ہیں، سردی کی بری حالت ہوتی ہے، یا گرمی میں لو چلتی ہوتی ہے؟ اگر ہاں پڑھتے ہو تو قربانی دے رہے ہوتے ہو۔ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ راستے میں پاگل کتا ہوتا ہے تو بھی چلے جاتے ہو، تمام باتیں آ رہی ہیں۔ اگر ہاں جاتے ہو تو قربانی دے رہے ہو، ان تمام حالات میں اگر تب تم نے کچھ قربانی دی، وہ بھی نماز کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، کیوں؟ قال ربک ہوا علی حین، اس میں بھی پیغام ہے، آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے یہ سب سے زیادہ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے یہ کام۔ آپ پوچھیں کیسے؟ یہ تو میری سائنس اور آپ کی سائنس، دنیا کی سائنس تو یہی کہہ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر باپ کے کب پیدا ہوتا ہے کچھ، کیسے؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اس مٹی کا پتلا بنایا اور کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ ان کے باپ تھے، ان کی ماں تھیں، ان کے تو ماں اور باپ کوئی بھی نہیں تھا، ان کی تو کم سے کم، یعنی یہاں تو ایک عورت ہے، دنیا کا سبب میں سے ایک سبب تو ہے، کم سے کم ایک عورت ہے، مردی تو نہیں ہے۔ کہ مفسرین نے بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں کہ دنیا میں 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کسی کا، یعنی سب پہلی عام جنرل جو ہوتی ہے کہ باپ دونوں ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت کے اتصال سے انسان وجود میں آتا ہے، تخلیق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ماں ہو باپ نہ ہو، ایک پاسبلٹی ہے کہ باپ ہو ماں نہ ہو، ایک پاسبلٹی ہے کہ ماں باپ کوئی بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے چاروں دنیا میں مثالیں قائم ہیں۔ اب کیسے ایک تو مثال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ ہمارے سب کے ہیں۔ اب ایک مثال یہ ہے کہ مرد نہیں ہے، حضرت مریم کے شوہر کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نام کے اس میں کہیں کوئی نہیں آتا درمیان میں، عورت ہے صرف۔ اور کون؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ مرد ہے، عورت نہیں ہے کوئی۔ ایک عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، پہلے عورت کو پہلے مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یعنی وہ کیسے سبب بن گیا؟ میں نے بتایا وہ تو کلمہ کن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کلمہ کن ہے۔ آپ کیوں اس چیز کو لے رہے ہو؟ یہ لو کہ کلمہ کن کا مسئلہ ہے اصلی۔ حضرت آدم ہے، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو مرد ہے صرف، حضرت حوا کی ماں کوئی نہیں ہے، تو 3 ہو گئیں۔ اور چوتھا حضرت آدم خود، کہ نہ ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا، جیسے بھی مٹی کا پتلا خدا جانے کیسے بنایا مٹی کا پتلا، اور اس کے بعد وہ نفخت فیہ من روحی۔ اب وہی نفخت تو یہاں پر بھی ہے، آپ دیکھیے گا، اسی طریقے سے پھونک مارتا ہے، بظاہر پھونک ہوتی ہے وہ، لیکن وہ جو ہے اس سے
روح ہے، وہ روح انسانی، روح جو بھی ہے اس کے اندر اسپارک کہتے ہیں مولانا امین صاحب اس کو، ایک ڈیوائن اسپارک. خیر، تو فرمایا کہ قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. اور دو باتیں اور بتا دیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے آیت بن جائے اور وہ ہماری رحمت کی ایک نشانی بن جائے. رحمۃ منا آیۃ للناس ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو خدا تسلیم کیا گیا ہے، لوگوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے کلام کے ذریعے سے. اس کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیت ہیں اور رحمۃ منا، اللہ کی رحمت کا ظہور ہیں، اللہ کی رحمت کا ظہور ہیں. گویا ہم ڈھونڈیں اگر ان کے اندر تو اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈیں کہ کیا رحمتیں ہیں، کیا کیا رحمتوں کا ظہور ہوا ہے ان کے ذریعے سے، اور کیا کیا نشانیاں ان کے ذریعے سے صادر ہوئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا، یعنی لوح محفوظ میں کب لکھ دیا گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے، طے ہو چکا ہے. پھر فرمایا کہ اب کیا کریں، بات ختم ہو گئی. اب جب اللہ تعالیٰ کہتے کان امرا مقضیہ تو اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ جب ہو گیا تو امر ہو گیا، اور امر ہو گیا تو پھر وہ اب ظہور میں آئے گا. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا. اب وہ درمیان میں تمام چیزیں نہیں بتائی جاتی، ظاہر ہے اس کا مطلب یہ فیصلہ ہوا تو حقیقت اس دنیا میں اس کا ظہور ہونے والا ہے. حمل قرار پا گیا حضرت مریم کو، اور وہ جو ہیں اب جب وہ اس کو ظاہری شکل میں دنیا کے اندر وہ قرائن اور وہ چیزیں نظر آئیں گی تو اب ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن گیا. اتنا بڑا امتحان ہے یہ. میں نے کہا کسی ورجن لڑکی، نیک عورت کے لیے تو یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور ہے. سب سے زیادہ باعصمت ورجن ہیں، عفیفہ جو ہیں وہ حضرت مریم ہیں، قرآن پاک کہتا ہے. بلکہ قرآن نے باقاعدہ کہا ہے. اور جب یہ لوگ گئے تھے تو جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ کیا ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ. تو انہوں نے جو ڈسکرپشن دیا تھا اس میں جو کہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے وہ یہی تھی بات. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فحملت فانتبذت بہ مکانا قصیا. تو اب وہ بیچاری وہاں سے چھوڑ کے چلی گئیں، اور چھوڑ کر کے بہت دور کے مقام پہ چلی گئیں. کیوں چلی گئیں؟ اس لیے کہ اب ان کو بدنامی کا بہت خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ میں یہاں اللہ کے ہیکل میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اب بیت لحم میں چلی گئی ہیں، تو خاصی دور ہے مقام یہ. تو فرمایا کہ دور کے مقام پر چلی گئی، اور پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذِعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اس کیفیت کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. جو کیفیت ہے قرآن پاک جن کلمات میں بول رہا ہے، ان کلمات کو جو جانتے ہیں عربی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ ہے اعجاز قرآنی کہ ان کلمات کو، یعنی اس کیفیت کو پوری اس کی عکاسی تصویر کشی کر دی کہ یہ آدمی کہتے کاش میں مٹی ہو جاتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا میں اگر کسی کو بغیر شوہر کے حمل ہو جائے تو اس کو یہی بولنا چاہیے. یہ ہے یہاں پر پیغام
ایسے ہی اپنے بارے میں اس کو سوچے کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں مر جاؤں، حالانکہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، لیکن بیچارے جو ظالم ہوتے ہیں لوگ جن کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ آج کل کی عورتیں بھی خودکشی کر لیتی ہیں جب زنا کے ذریعے سے ان کا حمل قرار پا جاتا ہے، تو آج کی غیر مسلم بچیاں بھی خودکشی کر لیتی ہیں، ندیوں میں چھلانگ لگا دیتی ہیں، آگ میں کود جاتی ہیں، پیڑ پر اس سے جو ہے وہ پھانسی چڑھ جاتی ہیں، خود کرتی ہیں۔ بھائیوں کی بات چھوڑ دیجیے، بھائی تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہوں گے ان کے کہ تو ایسا کیوں کیا، لیکن وہ خود ایسے کر جاتی ہیں۔ تو دنیا میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت مریم ہیں، کیا کیفیت ہوگی اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اتنا بڑا امتحان، اس امتحان میں رب کریم کامیابی سے ہمکنار کر دے اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کے لیے جو بشارتیں تھیں وہ اگلی آیات میں آئیں گی، اور جو ان کو ملا وہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر پیشوا بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا اس وقت نبی بنوا دیا گیا، انہی کا بیٹے ہیں وہ، اور وہی حضرت مریم ہیں۔ یہی اگر بیٹے ہیں ان کو اگر لوگوں نے خدا سمجھا ہے تو حضرت مریم کو بھی خدا سمجھا ہے، 3 خداؤں میں سے ایک خدا سمجھا ہے۔ یہ غلطی کی، گناہ کیا، یہ شرک کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن بہرحال انہوں نے اس بنا پر ہی کیا کہ ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ الگ ہی چیز ہیں، ایک یکتائی چیز ہیں، یونیک ہی چیز ہیں، ایسا کوئی ہوا نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو آخر میں بات کہہ کے یہیں ختم کر دیتا ہوں، لیکن عجیب ڈر گئے یہ کرسچنز۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں۔ نہیں، یوسف نجار ان کے شوہر تھے، اور ان کی ایک عجیب ان کا فلسفہ ہے کرسچنز کا۔ ایک طرف ورجن میری کہتے ہیں، دوسری طرف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر بھی تھے۔ ارے عجیب، ورجن جب تھی ہیں، شوہر بھی تھے، ورجن بھی تھی، یہ دونوں بات ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر یہ ان کا فلسفہ ہی عجیب ہے۔ اسی لیے بتائیں سب سے زیادہ گنجلک فلسفہ جو ہے وہ کرسچنز کا ہے، جو کچھ ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے وہ سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے مذہب کو۔ سب سے پہلے 3 خداؤں میں سے ایک خدا بھی ہیں، وہ ایک خدا بھی ہوتے ہیں، کبھی بیٹے بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو ان ٹرینٹی کا عقیدہ اور تمام چیزیں وہ خود بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک طرف ڈر کے مارے یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے شوہر بھی تھے یوسف، سمجھ رہے ہیں آپ کے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوسف عجیب، آپ بائبل ہمارے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف خوب جانتا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا، روح القدس کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ بہت اچھا تھا، وہ بہت شریف تھا۔ کوئی باپ، کوئی شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے پھر بھی خوش ہو اور بہت اچھا ہو جائے؟ ارے میاں، اپنے کو آدمی ذرا سوچے ٹھیک طریقے سے، تو ایسی باتیں بے وقوفی کی نہیں کرے گا، سمجھا؟ یا تو یہ کہے گا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو چھٹی کر دے گا، اس کے جاؤ، نکل لو، ہٹ جاؤ۔ آپ کہتے بھی ہیں ایک طرف کرسچنز کہ وہ کہتا تھا کہ یہ روح القدس کا دیا ہوا عطیہ ہے، روح القدس کا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ورجن ہے میری، اور مطلب یہ ہے سب باتیں ایک ساتھ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کم سے کم جو صحیح قرآن پاک کا ویو ہے اس کے مطابق یعنی یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سب طریقے سے بنا سکتا ہے انسانوں۔ حضرت آدم کو جب بنا دیا، جب مجھے یقین ہو گیا ہے، آپ کو بھی یقین ہے سب کو، تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، حضرت آدم کو جیسے قرآن خود کہہ رہا ہے تو بنا دیا، تو بھیا اس میں کیا پریشانی ہے؟ کیوں سائنس لگا رہے ہو؟ سائنس کیا جانتی ہے؟ کتنی باتوں کو جانتی ہے آج کی سائنس؟ آج جانتی ہے بہت سی باتوں کو تو کل نہیں جانتی تھی، اور بہت سی باتوں کو آج بھی نہیں جانتی، کل جانے گی، اور کچھ باتوں کو کل بھی نہیں جانے گی۔ سائنس تو دنیا کا ایک علم ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا یہ کسوٹی مت بنائیے سائنس کو، رب کریم کے کلام کو کسوٹی بنائیے۔ رب کریم کے کلام پر وہ یقین اللہ رب کریم ہم سب کو پیدا کر دے کہ اس کی ہر بات پر ہمیں یقین ایسا آمنا و صدقنا۔ اللہ رب کریم میرے گناہوں کو اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کریم ایسے امتحان میں نہ ڈالے ہمیں جو ہمارے لیے بہت مشکل پڑ جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔